جو زندگی خوشگوار گزرتی ہے وہ اچھے اخلاق سے گزرتی. یہ سونا، یہ چاندی، یہ مہر، سب چیزیں اس سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھر ہمیشہ وہ آباد ہوگا جس میں لڑکے کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، لڑکی کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. دونوں کے اگر اخلاق اچھے ہوں، ایک دوسرے کی سہ سکیں، برداشت کر سکیں، تو وہ گھر آباد ہو جاتا. اور اس میں لڑکے والوں کا پر فرض زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیج دیتے ہیں. ایک بچی نے 20 برس، 18 برس، 15 برس ایک گھر میں گزارے، چار دیواری میں گزارے، مانوس فضا میں گزارے، ماں بھی خدمت کر رہی، باپ بھی لے کے آ رہا، بھائی بھی ہیں، کوئی اس پہ حکم چلانے والا نہیں ہے. وہ چاروں طرف سے ایک محبت کی فضا دیکھتی ہے. وہ بھائی کو چھوڑ کے گئی، باپ کو چھوڑ کے گئی، ماں کو چھوڑ کے گئی، خالہ کو چھوڑ کے گئی، اپنا گھر چھوڑ کے گئی، اپنا محلہ چھوڑ کے گئی، کتنا کچھ چھوڑا ہے. تب لڑکے والوں کے ذمہ ہے کہ اس بچی کو اتنی محبت دیں کہ وہ اپنا گھر بھول جائے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، پہنچتے ہی خامند کہتا ہے اب تو میری بیوی ہے، میں تیرا خامند ہوں، تیرا حاکم، اب جو میں کہوں گا وہ ہوگا. تو نے میری ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے میرے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرنی. اس کے ذمے تو شریعت نے خامد کی روٹی پکانا بھی نہیں لگایا. تو یہ کہتا ہے میری ماں کی روٹی پکا، میرے بہنوں کی روٹی پکا، تو نہیں پکاتی تو ایسی گستاخ، تو ایسی بدتمیز، تجھے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا. ساس اپنا الگ حکم چلاتی ہے، نندیں اپنا الگ چلاتی ہیں، سسر اپنا الگ چلاتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسلام کوئی نہیں ہے. عبادات کا اسلام موجود ہے، معاشرت کا اسلام ہمارے اندر ہے نہیں. تو شادی کے بعد بیٹیوں والوں کو روتے ہی دیکھا ہے. کوئی ہوتا ہے لاکھوں میں ایک جو کہتا جی شکر ہے اللہ کا اچھے لوگ مل گئے. وہ وجہ کیا ہے کہ بیٹے کی تربیت کوئی نہیں کی کہ اس کو کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلانا ہے. ہمارے ہاں شادی کا معیار اتنا ہے، کاروباری ہو، پیسے والا ہو، شادی کر. خود لڑکا کہے گا کچھ نہیں. اور ہماری ایک بزرگ خاتون تھیں تو وہ اپنی بھتیجی کے اپنی بھانجی کے رشتے کی بات کر رہی، دوسری عورت کو بتا رہی. ہمارے ہم چونکہ ذمہ دار ہیں تو ہم کاروبار کی وجہ زمین دیکھتے ہیں، زمین کتنی. تو اب وہ دوسرے کر اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. میں نے بیچ میں سے پوچھا، میں کہا ماسی وہ بچہ کی ہو جائے، بچہ کی ہو جائے پتر وہ 14 مربع ان دی پیپر مل لے. میں نے پھر پوچھا، میں کہا ماسی وہ بچہ کی ہو جائے کہ بچہ وہ 14 مربع ان دی پیپر مل لے. میں نے تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا ماسی وہ لڑکا کیسا ہے؟ اس نے پھر بھی یہی کہا اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں وہ کیسا ہے، وہ کہہ رہی اس کے 14 مربع ہیں. 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. سو بھائیو، اس وقت بہت بڑا بحران ہے معاشرتی زندگی میں کہ ہم ایک حدود نہیں جانتے اور اسلامی معاشرت نہیں جانتے. 10,000 گاڑیاں جا رہی ہوں لائن میں تو کوئی ٹریفک نہیں رکے گی. 10 گاڑیاں لائنیں توڑ دیں تو ٹریفک ساری پھنس جائے گی. خامند کی ایک حد ہے، بیوی کی ایک حد ہے، ساس کی ایک حد ہے، سسر کی ایک حد ہے، نندوں کی ایک حد ہے. اس کے اندر اگر سارا گھر چلے تو سارا گھر خوش و خرم رہے گا. لیکن جب حدود توڑی جائیں گی، جب ساس حدود توڑ کے آگے بڑھے گی، خامند حدود توڑ کے آگے بڑھے گا، بیوی حدود توڑے گی، نندیں حدود توڑیں گی، سسر حدود توڑے گا، تو پھر وہ گھر سنگ مرمر کا ہو کر بھی وہ کانٹے اور صحرا بن جائے گا. جگمگاتے جگمگاتے گھر وہ اندھیر ہو جائیں گے اور خوبصورت خوابگاہیں وہ غار نظر آئیں گے، پہلی صدی کے غار نظر آئیں گے. جب اخلاق اچھے ہو جائیں
تو بھائیو اندھیرے گھروں میں 14ویں کے چاند اتر آتے ہیں، اور ٹھنڈے چولہوں میں بھی شب بارات روز ہوتی ہے، اور روکھی کھا کر وہ پلاؤ زردے کے مزے پاتے ہیں، اور پرانی کھاٹ پہ سو کر وہ عالی شان خوابگاہوں کے مزے اٹھاتے ہیں۔ جب اخلاق اچھے ہوتے، اخلاق بگڑ جائیں، دل پارا پارا ہو جاتا، زندگیاں اجیرن ویران ہو جاتی۔ دیکھو آپ کے کانٹا چبھا ہوا ہو تو آپ کو نہ زمین پہ نیند آ رہی ہے، نہ بستر پہ نیند آ رہی ہے، نہ کمرے میں نیند آ رہی، نہ باہر نیند آ رہی، درد اٹھ جائے، درد کسی پل قرار نہیں۔ اوہو، اور جب وہ درد دل میں اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بد اخلاقی سے دل زخمی ہو جاتا، اور دل ہے شیشے کی طرح۔ شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں جڑتا، دل بھی ایسی بلا ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں ہے، اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، یہ 2.5 انچ کی یہ زبان ہے جو سب سے زیادہ دل کو زخمی کرتی۔